السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور معزز سامعین، تاریخ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سلطنت مغلیہ تقریباً 300 سال تک باقی رہنے کے بعد آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو گئی، اور اورنگزیب عالمگیر کے بعد اس کا زوال ہوتا چلا گیا۔ نالائق حکمران آئے اور انہوں نے سارا نظام تباہ کر دیا، سلطنت کو کمزور کر دیا، اور حد یہ ہو گئی کہ حکومت سمٹتے سمٹتے صرف دہلی تک محدود ہو گئی، جبکہ پورے بر صغیر پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، یعنی پورا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سب مسلمانوں کے زیر اثر تھا۔ لیکن پھر انگریز آئے، انہوں نے تجارت کا بہانہ کر کے ہندوستان میں داخلہ لیا۔ شروع میں تو تجارت ہی کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ اپنے پیر پھیلانے لگے، لیکن ان کی اور آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو قبضے شروع کر دیے انہوں نے۔ لیکن ان کے راہ میں، انگریزوں کی راہ میں، برٹش راج کی راہ میں، وہ چاہتے تھے پورے ملک پر اپنی مکمل حکومت قائم کر لیں، لیکن اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی بنگال کے نواب سراج الدولہ، وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس رکاوٹ کو دور کیا، سازشیں کی اس کے خلاف، نوابوں کو اور سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ملا کے پھر ان کے اتنا مجبور کیا ان کو، نواب سراج الدولہ کو، پھر کہ انہیں جنگ لڑنی پڑی ان کے خلاف، پلاسی کی جنگ بھی، اس میں ان کو نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور وہ پھر اس میں شہید ہو گئے۔ تو یہ وہ بڑا مرکز تھا جہاں پر سب سے پہلے انگریزوں نے اپنا اقتدار قائم کیا۔ باقی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان کو بھی کہیں طاقت سے، کہیں ڈرا دھمکا کے، کہیں لالچیں دے کر ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس طرح تقریباً پورے ہندوستان پر ان کا راج ہو گیا تھا۔ عملاً ان کا راج تھا، نام کے لیے مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار باقی تھے، بہادر شاہ ظفر، لیکن ان کی کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی ان کا حکم نہیں چلتا تھا، صرف دہلی تک ان کی سلطنت محدود ہو کے رہ گئی تھی، وہ بھی بہت کمزور۔ اب دوسری رکاوٹ جو برٹش راج کی راہ میں تھی، بہت بڑی رکاوٹ تھی، وہ تھے سلطنت میسور۔ میسور ایک ایسی ریاست تھی جہاں پر پہلے تو ہندو راجا کی ریاست تھی، لیکن پھر قدرت نے ایسا انتظام کیا کہ ایک دلیر جانباز مسلمان اس ریاست کا سپہ سالار بنا، انہوں نے خود بنایا، وہ تھے سلطان حیدر علی۔ حیدر علی کو میسور کے راجا نے اپنے فوج کا سپہ سالار بنایا، ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے، ان کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے، جفاکشی کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ میسور کا راجا نہایت کمزور ہو گیا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ چلا سکے حکومت، تو پھر حیدر علی نے حکومت سنبھالی، اور پھر اس کو میسور کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، ایک مضبوط ریاست بنایا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ٹیپو سلطان فتح علی ٹیپو، جن کا پورا نام تھا، ٹیپو ان کی تخلص تھا، اور لقب تھا ان کا ٹیپو، فیملی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ تو حیدر علی جو تھے ان کے بارے میں کچھ پڑھنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد ہم آگے چل کے ٹیپو سلطان جو کہ ان کے صاحبزادے تھے، ان کے کارناموں اور ان کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور یہی انہوں نے کیا ہے۔ پہلے تو مضمون کا
جو کہ 2005 اگست 2005 کے ہی ڈائٹ سے ہے لیا گیا ہے، اور اس کا عنوان انہیں دیا گیا ہے ایک شمع ہے دلیل سحر، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر معین الدین عقیل۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے بھی سلطان حیدر علی کا تعارف کرایا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ پیش کیا ہے، اس کے بعد پھر وہ سلطان ٹیپو پر ہم آئیں گے، ان کے حالات بیان کریں گے۔ میسور کے حکمران، آپ لکھتے ہیں میسور کے حکمران حیدر علی سلطان 1722 سے لے کر 1784 تک وہ ان کا دور رہا۔ یہ اصلاً افغان تھے، افغانستان سے آئے تھے۔ ان کے پردادا گلبرگہ دکن میں آ کر آباد ہوئے۔ والد حیدرآباد دکن جو کہلاتا ہے وہاں وہ آباد ہوئے آ کے شروع میں۔ والد فتح محمد ریاست میسور میں فوجدار تھے، بلکہ ان کے والد بھی سلطنت میسور میں فوجدار تھے، فوجی سپہ سالار تھے۔ حیدر علی 5 برس کے ہوئے تو والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ ان کے چچا نے انہیں فنون سپہ گاری سکھائے۔ 1752 میں حیدر علی نے راجہ میسور کی ملازمت کر لی، یعنی اب ان کے والد کی جگہ ان کو ملازمت وہاں مل گئی راجہ میسور کے یہاں، اور بڑی بہادری سے وہ مرہٹوں کے حملوں سے ریاست کو انہوں نے بچایا۔ 1755 عیسوی میں راجہ نے انہیں بھی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ قدردان تھے وہ، انہوں نے ان کی صلاحیتیں دیکھی حیدر علی کی، تو ان کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا، اور پھر انہوں نے مرہٹوں سے بھی ریاست کو بچایا تھا، خاص کارنامہ ان کا یہ تھا۔ میسور کی بد انتظامی اور راجہ کی نااہلی کے سبب بالآخر حیدر علی نے 1766 عیسوی میں راجہ کا وظیفہ مقرر کر دیا کہ وہ آپ آرام کریں، وظیفہ لے لیا کریں، حکومت میں دیکھ بھال کروں گا، یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لے لی، حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ حیدر علی کی تخت نشینی کے وقت ریاست میسور میں صرف 33 گاؤں تھے، مگر انہوں نے تھوڑی عرصے میں 80,000 مربع میل کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ انگریزوں کے خلاف سلطان حیدر علی نے 2 جنگیں لڑیں۔ پہلی جنگ میسور 1666 سے لے کر 1669 تک 1769 تک جاری رہی۔ میں حیدر علی نے مدراس کی دیواروں کے نیچے پہنچ کر انگریز کو صلح کرنے پر مجبور کر دیا، یعنی حیدر علی اپنی فوجیں لے کر مدراس تک پہنچ گئے تو انگریز پہ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری جنگ میسور 1780 سے لے کر 1784 تک جاری رہی۔ انہوں نے کرنل بیلی اور میجر منرو کو فیصلہ کن شکستیں دیں، اس میں بھی انہوں نے انگریزوں کو شکست دی۔ اسی جنگ کے دوران دسمبر 1787 میں سلطان نے بعارضہ سرطان وفات پائی، یعنی بدقسمتی سے سلطان حیدر علی کو کینسر ہو گیا اور اس میں ان کی وفات ہو گئی۔ سلطان حیدر علی ان پڑھ مگر بڑے بیدار مغز حکمران تھے۔ وہ 5 مختلف زبانوں میں بات چیت کر سکتے تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے حیدر علی، لیکن بڑے سمجھدار اور ذہین اور زیرک انسان تھے، اور پھر مختلف زبانوں پر انہوں نے 5 مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا، بات چیت کر سکتے تھے۔ ان کی قوت حافظہ بھی بہت تیز تھی، وہ بیک وقت کئی احکامات جاری کرتے اور لکھواتے وقت ہر حکم کی عبارت میں تسلسل قائم رکھتے اور پیچیدہ گتھیوں کو فوراً حل کر لیتے تھے۔ شخصی خوبیوں کو بھانپنے میں انہیں کمال حاصل تھا، یعنی اگلے شخص کے جس سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے اس کی خوبیوں خرابیوں کو فوراً سمجھ جاتے تھے، اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے تھے۔ ان میں تعصب نام کو بھی نہ تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ ہندو مسلمانوں تعصب کر رہے ہیں، بے تعصب آدمی تھے۔ ہر مذہب ہر فقہ کے لوگوں سے یکساں سلوک کرتے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کسی سے رعایت نہ کرتے تھے۔ ان کی عقابی نگاہوں نے مغل سلطنت کے زوال، ہندوستان کی طوائف الملوکی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے استعماری منصوبوں کو بھانپ لیا تھا اور ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی داغ بین ڈال دی۔ انہیں ابھی تک میسور محکوم نہیں ہوا تھا انگریزوں کا، لیکن پورا ہندوستان تقریباً ان کا محکوم ہو چکا تھا، اور اس لیے انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے پھر
انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور جنگ کی بھی اور فتح بھی حاصل کی، کیونکہ معلوم تھا کہ اگر وہ کمزور ہو جائیں گے، وہ اس طرح کا سخت ایکشن نہیں لیں گے تو انگریز میسور پر بھی قبضہ کر لے گا، اور بعد میں ہی چل کر ہوا۔ قابل فخر باپ بیٹا فتح علی، سلطان ٹیپو، فتح علی ان کا اصل نام تھا، نے 1749 میں 1749 میں میسور میں جنم لیا۔ اپنے عظیم والد حیدر علی کے انتقال پر تخت نشین ہوئے۔ کئی لڑائیوں میں انگریزوں کو شکست فاش دی، یعنی انہوں نے بھی کئی لڑائیاں انگریزوں سے لڑی اور ان کو شکست دی۔ میدان میں جنگ میں ناکام ہو کر انگریز نے سلطان کے دربار میں سازشوں کا جال پھیلا دیا۔ یہ تو ہر جگہ کرتے آئے تھے انگریز، کہ جہاں ان کو طاقت سے فتح نہیں ہوتی تھی پھر وہ سازشیں کرتے تھے اور اندر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا کرتے تھے۔ یہ ان کی ایک چال اور پالیسی تھی مستند۔ اور کئی غدار ان کے ہم نوا بن گئے۔ اپریل 1799 میں انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ میسور میں قلعہ تھا سرنگا پٹم، جہاں پر بیٹھ کر ٹیپو سلطان، پہلے حیدر علی بعد میں ٹیپو سلطان حکومت کیا کرتے تھے، تو اس کا محاصرہ کر لیا انگریزوں نے 1799 میں۔ سلطان کے کئی سردار اپنی افواج سمیت ان سے جا ملے۔ یہ دیکھیے کس پر بدقسمتی بھی ہے اور ہماری قوم کی کمزوریاں بھی ہیں کہ کئی سردار یعنی فوجی آفیسرز اپنے فوجیوں کو لے کر جا کے انگریزوں سے مل گئے، غداری کی انتہا۔ آخر کار یہ بہادر مجاہد 4 مئی 1799 کو انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب اپنے ہی لوگ جا کر دشمن سے مل جائیں تو پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن اپنی کمزوری کو ایک طرف رکھتے ہوئے ٹیپو سلطان نے بڑی جوانمردی اور بہادری سے انگریزوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ انگریز تاریخ میں آتا ہے قلعے میں داخل ہو گئے۔ میر صادق جو غدار تھا ان کی طرف سے، سلطان ٹیپو سلطان کی فوج میں تھا، کمانڈر تھا، وہ مل گیا انگریزوں سے، اس نے ایک بڑا گیٹ کھول دیا جس سے وہ انگریز پھر فوجیں اندر داخل ہو گئیں، اور لیکن سلطان نے اس وقت بھی ہمت نہیں ہاری اور تلوار نیام سے نکالی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ بے انتہا بے جگری سے وہ لڑے، اور لڑتے لڑتے انہوں نے پھر اپنی جان دے دی۔ کئی انگریزوں کو انہوں نے جہنم حاصل کیا، اور آخر کار کہاں تک انسان اکیلا لڑتا، اور بھی کچھ تھے اس کے وفادار لڑ رہے تھے، لیکن بہت تھوڑے تھے وہ جبکہ انگریز اچھی خاصی بڑی فوج لے کر اندر آ گئے تھے۔ تو تاریخ میں آتا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ ایک مضمون میں کہ وہ لاشوں کے ڈھیر میں سلطان کی لاش بھی شامل ہو گئی تھی، کہیں دب گئی تھی، تو لیکن ان کی تلوار ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی، مرتے دم تک وہ تلوار ان کے ہاتھ میں رہی۔ تو آخر ان کی لاش کو تلاش کیا گیا، تو ان کی جب لاش ملی تو انگریز حیران رہ گئے کہ وہ ابھی تک تلوار ان کے قبضے میں تھی اور اس حالت میں شہید ہو گئے تھے۔ اور پھر انگریزوں نے بڑی مشکل سے وہ ہاتھ ان کا کھولا اور اس سے تلوار چھڑائی، اور ان کو پھر شاہی رسم و رواج کے حساب سے ان کو پھر ان کے پہلے تو خاندان کے حوالے کیا، پھر خاندان نے مل کر ان کا نماز جنازہ اور کفن دفن کا انتظام کیا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بہادر اور دلیر ہوتے ہیں، جانباز ہوتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ شکست پہ دو چار ہونے پہ ہمت نہیں ہارتے اور آخری دم تک کوشش کرتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی قابل فخر جانبازوں میں، جرنیلوں میں، بادشاہوں میں، نوابوں میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ سلطان حیدر علی کا پہلے، اس کے بعد پھر سلطان فتح علی ٹیپو کا۔ حیدر علی تو کینسر سے وفات پائے تھے، لیکن ٹیپو سلطان نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ آئیے اب ان کے تھوڑے سے حالات شروع کرتے ہیں ٹیپو سلطان کے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جنگ پلاسی میں کامیابی کے بعد اب انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کے سامنے 3 بڑی رکاوٹیں تھیں، یعنی ابھی بھی 3 بڑی رکاوٹیں تھیں انگریزوں کے سامنے۔
پہلی رکاوٹ انہوں نے دور کر دی تھی بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شہید کر کے. اب 3 بڑی رکاوٹیں تھیں. ان میں حیدر علی نمبر 1 تھا، میسور کے اس وقت بادشاہ تھے. نظام حیدرآباد کا جو نظام تھے وہ بھی تھے، اور مرہٹے. یہ 3 انگریزوں کے اس وقت مخالف تھے. نظام نے ابتدائی سے انگریزوں کے ساتھ دوستانہ مراسم اختیار کر رکھے تھے. یعنی نظام نے یہ کیا تھا، اور دیکھا انہوں نے کہ ہم لڑ نہیں سکتے انگریزوں کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ وہ آ گئے ہیں ہندوستان میں، تو پھر انہوں نے ان سے دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے تھے. مرہٹے پاکستانی پانی پت کی تیسری جنگ میں شکست کے بعد متحدہ قوت کی حیثیت سے اپنی اہمیت کھو بیٹھے تھے. اچھا، مرہٹوں کو تو انگریزوں نے کسی پانی پت کی جنگ میں شکست دی تھی، اور اس کے بعد وہ کمزور پڑ گئے تھے. اور اس کے برعکس حیدر علی جو تھے وہ تازہ دم تھے. ابھی تک ان کی لڑائیاں ہوئی تھیں، اور اس میں انہیں فتح ہوئی تھی انگریزوں سے. تو یہ اب ان کے سب سے بڑے دشمن تھے. اب انگریزوں کو مرہٹوں سے بھی اتنا خطرہ نہیں تھا کہ وہ کمزور پڑ چکے تھے، نظام سے اس لیے خطرہ نہیں تھا کہ ان کے دوستانہ تعلقات کام ہوئے تھے. اب صرف ان کا اگر صحیح معنی دشمن تھا وہ تو سلطان حیدر علی تھے. انگریزوں نے اس نئی ابھرتی طاقت کو کچلنے کے لیے مرہٹوں اور نظام سے گٹھ جوڑ کر کے حیدرآباد کے خلاف بلا وجہ اعلان جنگ کر دیا. چنانچہ سلطنت میسور اور انگریزوں کے درمیان لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا. حیدر علی کی بے وقت موت کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے ان کی جگہ لے لی. وہ ایک لائق، منظم اور جوان ہمت مجاہد ثابت ہوئے. وہ اپنے باپ کے برعکس بر عظیم کی نجات اسی امر میں سمجھتے تھے کہ انگریزوں کے قدم یہاں جمنے نہ پائیں. وہ اپنے باپ کی طرح یہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں کو جمنے نہیں دینا ہے. اگر انگریزوں کو تھوڑا بھی ڈھیل دی گئی تو یہ میسور آخری جو 2-3 ریاستیں رہ گئی ہیں ان پر بھی قابض ہو جائیں گے. تو ان کے پیر جمنے نہیں دینا ہے، یہ اچھی طرح سمجھتے تھے ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان میں اس قدر پیش بینی تھی کہ انہوں نے پہلے سے اندازہ لگا لیا کہ برصغیر کے حکمرانوں اور سرداروں سے انگریز اقتدار چھین لیں گے. انہوں نے اپنی ساری جدوجہد سے ثابت کر دیا کہ وہ مغرب کی بڑھتی ہوئی طاقت کے حقیقی اسباب کا فہم و ادراک رکھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے بعض نہایت مفید اور ضروری اصلاحات نافذ کیں. تو وہ جب حیدر علی کے انتقال کے بعد ان کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہوں نے پھر کچھ اصلاحات کی اور ریفارمیشنز کی اپنی سلطنت میں. ٹیپو سلطان کی بری اور بحری فوجوں کا انتظام قابل دید تھا. اپنے باپ کی طرح وہ جانتے تھے کہ انگریز اپنی بحری قوت سے برصغیر میں کامیاب ہوئے ہیں، اسی لیے انہوں نے بحری فوجوں کی طرف خاص توجہ دی. یعنی نیوی سمندری فوجیں، نیول فورسز، اس کی طرف انہوں نے توجہ دی کیونکہ انگریز اسی ذریعے سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے. تو انہوں نے اس کی طرف توجہ دی کہ بحری طاقت کو بڑھایا جائے اپنا. وہ ایک ایسا بحری بیڑا رکھنا چاہتے تھے جو دکن کے ساحل کی پوری حفاظت کر سکے. برصغیر کو بحری حملہ آوروں سے بچانے کے لیے ٹیپو چاہتے تھے کہ بصرہ، بوشہر، عمان اور عدن میں ہندوستانی جہازوں کے اڈے بنائے جائیں. ٹیپو نے انگریزوں کو برصغیر سے نکالنے کے لیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ مل کر ایک محاذ بھی بنانا چاہا، لیکن انہوں نے اسے ہمیشہ مایوس کیا. جب ان کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ مرہٹے اور نظام انگریزوں کی چالوں کو نہیں سمجھتے اور وہ آئے دن ان کے چنگل میں جکڑے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اندرونی امداد سے مایوس ہو کر بیرونی روابط کی طرف توجہ دی. یعنی پہلے تو توقع تھی کہ شاید نظام حیدرآباد ان کا ساتھ دیں گے، مدد کریں گے انگریزوں کے خلاف. مرہٹوں سے بھی امید تھی، لیکن دونوں طرف سے ان کو مایوسی ہوئی. ٹیپو سلطان کو ایسا کا یقین تھا کہ ہندوستان پر انگریزی قبضہ برقرار رکھنے کے لیے برطانیہ کو مشرق قریب کے اسلامی ملکوں پر بھی ایک نہ ایک دن قابض ہونا ہے. انہوں نے اتنے زبردست دشمن کو ختم کرنے کے لیے ابتداءً شاہ فرانس سے اور بعد میں نیپولین سے خط و کتابت کی اور انہیں انگریزوں کے مقاصد بتاتے ہوئے ان سے فوجی امداد طلب کی.
اس مقصد کے لیے انہوں نے پہلے اپنی سفارت لوئی ہفتم یعنی فرانس کے بادشاہ کے پاس بھیجی، یعنی سفیر بھیجا، اور پھر دوسری مرتبہ ماریشس بھی اپنا سفیر بھیجا. یعنی اب چونکہ اندرونی تعاون کا سے مایوسی ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے بیرونی طاقتیں جو یعنی انگریزوں کے جو دشمن تھے باہر، یعنی فرانس اور ماریشس وغیرہ، ان سے مدد حاصل کرنی چاہیے. ان سفارتوں کے نتیجے میں ٹیپو اور فرانس کے درمیان وسیع پیمانے پر فوجی معاہدے کرنے کی تجویز زیر غور آئی. ٹیپو نے سلطان ترکی کی خدمت میں بھی سفارت بھیجی. اچھا، اس وقت تک یہ باقی تھا، یہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت باقی تھی، کیونکہ وہ تو 1924 میں گئی، بالکل ختم ہوئی. لیکن اس سے پہلے وہ نام کی صحیح کمزور صحیح لیکن سلطنت عثمانیہ کا راج تھا، نام چلتا تھا، انہی کا خلیفہ کا حکم چلتا تھا اور سفارشیں چلتی تھیں. تو ان کے پاس بھی، سلطان ترکی کے پاس بھی انہوں نے پھر سفیر بھیجا ٹیپو سلطان نے کہ میری مدد کے فوج بھیجی جائے. اس کا مقصد مخالفت المسلمین سے اپنی فوج کے لیے شاہی سند حاصل کرنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے انگریزوں نے شاہ عالم کو ایسی سند ملنے نہیں دی تھی. یہ یعنی اس زمانے میں یہ تھا کہ سلطان ترکی یعنی ترکی کے خلیفہ پورے مسلمانوں کے ایک طرح سے خلیفہ سمجھے جاتے تھے، اور ان کا بڑا اثر و رسوخ ہوتا تھا مسلمان حکمرانوں پر. تو وہ مسلمان حکمران بھی چاہتے تھے کہ ان سے ایک سند حاصل کر لیں کہ ہاں بھی مسلمانوں کے حکمران ہیں، جائز حکمران ہیں. تو سند حاصل کی جاتی تھی خلیفہ وقت، یعنی ترکی کے جو خلیفہ تھے وہاں سے. لیکن شاہ عالم کو جو پہلے گزرے ہندوستان میں، انہوں نے کوشش کی سند حاصل کرنے کی، انگریز آڑے آئے، انہوں نے سند حاصل نہیں ہونے دی. اور دوسری سند پھر انہوں نے ریکویسٹ کی، سلطان ٹیپو سلطان نے. یہ سند دراصل ایک آئینی منظوری تھی جس کے تحت کوئی شخص قانوناً حکومت کر سکتا تھا، ورنہ دیندار مسلمان ایسے حکمران کے کامل وفادار نہ ہوتے تھے جس کے پاس یہ سند نہ ہو. ٹیپو سلطان کو خلیفۃ المسلمین سے سند مل گئی، یعنی سند مل گئی کہ ہاں آپ جائز حکمران ہیں مسلمانوں کے، آپ حکومت کریں. یعنی عملی طور پر تو کوئی طاقت کا استعمال نہیں تھا، طاقت کا وہ نہیں تھا، دبدبہ نہیں تھا. یہ صرف اخلاقی طور پر مسلمان ابھی بھی سلطنت عثمانیہ کو، خلیفہ کو، جو کہ تقریباً پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی، ایشیا میں، یورپ میں، ان کو تسلیم کرتے تھے اور ان کا حکم بجا لاتے تھے اور ان سے سند حاصل کرتے تھے. تو یہ سند ٹیپو سلطان کو مل گئی کہ آپ ایک جائز حکمران ہیں میسور کے. سلطان ترکی کی خدمت میں سفارت بھیجنے کا دوسرا مقصد سلطنت عثمانیہ سے انگریزوں کے خلاف فوجی امداد بھی حاصل کرنا تھا، مگر برطانیہ کی عیارانہ حکمت عملی اور سازش نے سلطان ترکی کو ٹیپو کی مدد کرنے نہیں دی. عثمانیوں سے مایوس ہو کر ٹیپو نے ایران میں سفارت بھیجی، لیکن یہاں بھی برطانیہ کے اثرات نے کامیابی نہ ہونے دی. افغانستان کے حکمران شاہ زمان نے ٹیپو کی دعوت قبول کر لی اور اس کی مدد کے لیے لدھیانہ تک پہنچ گیا کہ انگریزوں نے ایران کے ذریعے افغانستان پر حملہ کرا دیا، جس کی وجہ سے اسے واپس ہونا پڑا. اس عرصے میں انگریزوں نے دربار میں ٹیپو کے خلاف ایک بہت مضبوط سازشی جال بچھا دیا، جس کی وجہ سے سلطان داخلی اور خارجی مسائل میں گر گیا. وہ سازشوں سے ایک حد تک واقف تھا، لیکن ان سازشیوں کے خلاف کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ اس طرح خانہ جنگی کا اندیشہ تھا. اس کے بعد اس کی ساری داستان غداریوں سے بھری ہوئی ہے، جس کا انجام ٹیپو سلطان کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا. ٹیپو نے اپنے ہر عمل ثابت کر دیا کہ اسے مستقبل کا حقیقی فہم اور ادراک ہے، چنانچہ اس نے اپنی ساری جدوجہد کو انگریزوں کے خلاف مزاحمت میں صرف کر دیا، لیکن اس کے مقدر میں کامیابی نہ تھی، کیونکہ اسے زبردست مشکلات کا بھی سامنا تھا اور غداروں کا سے سابقہ تھا. کم از کم اسے یہ اطمینان ضرور ہوگا کہ اس نے اپنی کوشش میں کوئی کسر اٹھانا رکھی اور اپنی حدود مملکت کے دفاع میں لڑتے ہوئے جان دے دی. اس کے بعد برصغیر کے حکمران طبقے میں کوئی ایسا
شخص پیدا نہ ہو سکا جس نے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اس قدر شدید مزاحمت کی اور اسے اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین بنا لیا. اور حقیقت ہے کہ یہ آخری بادشاہ تھے، حکمران تھے رسول کے ریاست کے، سلطان ٹیپو سلطان، جو رکاوٹ تھے انگریزوں کی راہ میں، بہت بڑی رکاوٹ تھی. اور جب یہ رکاوٹ، آپ شہید ہو گئے تو یہ رکاوٹ دور ہو گئی، اور اس کے بعد پورے ہندوستان میں بلا شرکت غیر انگریزوں کی حکمرانی قائم ہو گئی. یہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں، جو کہ پھر تقریباً 100 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کے بعد 1947 کو پھر وہ جا کے ختم ہوئی. یاد دیجیے مولانا.